السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 77 رکوع نمبر 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمان کفار کے سخت ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے، اس وقت بہت سے حضرات کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ ان کافروں سے انتقام لینے کے لیے جنگ کریں، لیکن اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مصلحت اس میں تھی کہ وہ صبر کریں، صبر و ضبط کی بھٹی سے گزر کر اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہوں اور پھر جہاد کریں، تو وہ محض ذاتی انتقام کے جذبے سے نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہو۔ لہٰذا اس وقت جب کچھ مسلمان جہاد کی تمنا کرتے، ان سے یہی کہا جاتا کہ ابھی اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور جہاد کی بجائے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات پر عمل کرتے رہو۔ بعد میں جب یہ حضرات ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو جہاد فرض ہوا۔ اس وقت چونکہ ان کی یہ پرانی تمنا پوری ہو گئی تھی، اس لیے انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے بعض حضرات کے دل میں یہ خیال آیا کہ تقریباً 13 سال کی صبر آزما تکلیفوں کے بعد اب ذرا سکون اور عافیت کی زندگی میسر آئی ہے، اس لیے جہاد کا حکم کچھ مزید مؤخر ہو جاتا تو اچھا تھا۔ ان کی یہ خواہش اللہ رب العزت کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ بشریت کا یہ تقاضا تھا کہ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس پر تنبیہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ کا مقام اس بات سے بلند ہونا چاہیے کہ وہ کسی وقت دنیا کی راحت و آرام کو اتنی اہمیت دیں کہ اس کی خاطر آخرت کے فوائد کو کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح مؤخر کرنے کی آرزو کرنے لگے۔ یہاں پر یہ تو ایک لائٹ سا اس کا خلاصہ تھا۔ اگر ہم تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیں تو آغاز اسلام میں جب مسلمان مکہ میں تھے، ان پر نماز فرض تھی، مال میں زکوٰۃ دینے کا حکم تھا، اور اسی طرح احسان کرنے کا حکم تھا، مشرکوں سے درگزر کرنا، اس میں انہیں معاف کرنا کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، ان کی جو تکلیفیں تھیں انہیں برداشت کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں پر اس وقت تشدد کیا جا رہا تھا، تو وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ ہم جہاد کریں، لیکن چونکہ ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، کاروبار ان کے تباہ کیے جاتے تھے، مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکا جاتا تھا، گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو تبلیغ کی اجازت نہ دی جاتی تھی، اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنا، اور اس ظلم و زیادتی پر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار جنگ کی اجازت مانگتے تھے۔
مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ کہتے کہ مجھے جنگ کا حکم نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کفو ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اٹس مین ابھی جنگ نہ کرو، ابھی جہاد فرض نہیں ہوا، ابھی قتال کا حکم نہیں آیا کہ آپ جنگ کریں یا آپ قتل کریں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن رحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم عزت والے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، پھر جب ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی گئی، لہٰذا تم مصائب کو صبر سے برداشت کیے جاؤ۔ یہ نسائی کی روایت ہے 3088 نمبر پر۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے مکہ میں اللہ رب العزت کے حکم سے ظلم و ستم برداشت کیے، اس سے کئی فوائد حاصل ہوئے۔ مکہ کا دور تربیت کا دور تھا۔ مسلمان اس مرحلے میں اگر مقابلہ شروع کر دیتے تو جو قریش تھے وہ اس وقت قوت میں اتھارٹی میں زیادہ تھے، اسلام کو وہ آسانی سے کچل سکتے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے صبر کیا تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ملا کہ مسلمانوں نے اللہ رب العزت اور نبی کی اطاعت پر راضی رہے، ان کا حکم مانا، اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ خفیہ تبلیغ بھی کنٹینیو رہی اور مسلمان اپنی تبلیغ بھی اچھے طریقے سے کرتے رہے، اور بہت زیادہ غیر مسلم جو لوگ تھے وہ امپریس بھی ہوتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے اخلاق سے۔ یہاں پر سورۃ النساء آیت نمبر 66 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد میں اخلاص، تنظیم، اطاعت، رضا الہی کا حصول بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، اٹس مین جب تک مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت تک قتال فرض نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مسلمان مدینہ میں چلے گئے تو جو کمزور دل کے مومن تھے، یہاں مشرکین منافقوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ کمزور دل مومنوں کا ذکر ہے، یخشون الناس، وہ اہل مکہ سے اور کافروں سے ڈر رہے تھے انہیں کہیں قتل نہ کر دے۔ یخشون الناس کخشیت اللہ، وہ کافروں سے ایسے ڈر رہے تھے کہ جیسے اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، جیسے اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، تو وہ کافروں سے اس طرح ڈر رہے تھے۔ او اشد خشیتن، ان کا کافروں سے خوف اللہ رب العزت کے خوف سے زیادہ تھا، اٹس مین وہ کافروں سے زیادہ ڈر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی نسبت۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، ان الفاظ سے تنزیلی اللہ رب العزت پر اعتراض کا احساس ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کس طریقے سے نافرمانی کرتے۔ اللہ رب العزت یہاں پر تنبیہ کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ابھی کچھ دن کی مہلت مل جاتی مدینہ میں آنے کے بعد، کیونکہ مکہ میں ظلم و ستم مسلسل ہو رہے تھے اور مدینہ آنے کے بعد انہیں تھوڑا سے سکون بھی اثر آیا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ جنگ بھی نہ ہوتی، اس جنگ کو مؤخر کر دیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے، بہت تھوڑا ہے، چند گھنٹے، چند ماہ یا چند سال، اتنی ہی زندگی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں پر مراد کہ جلد زوال آئے گا، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں آخرت کس طرح بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس کی موجودات سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، اٹس مین آخرت بہتر ہے۔ انسان جو دنیا میں کام کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں ان تمام کاموں کا ریکارڈ ہے۔ وَلَا تُظْلَمُوا فَتِيلًا، اور تم پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی۔ فتیلہ، فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی کہ کھجور اگر ہم لوگ کوئی نرم کھجور ہو تو آپ اگر اس کو اس طرح اس کے 2 پارٹس میں اسے ڈیوائڈ کریں تو آپ کو سینٹر میں ایک دھاگا نظر آئے گا، تو اس کو فتیلہ کہا جاتا ہے۔ تو آخرت میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، دنیا کی کمی وہاں پوری کر دی جائے گی۔ اگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اس پہ دنیا پہ اس نے کوئی نیکی کی ہوگی تو وہاں اس کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔